ہمیں اپنی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی ہے، لمبی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا میرا بندہ، میرا ایک ڈیمانڈ ہے، میرا ایک مطالبہ ہے کہ میرے بندے تو کچھ بھی کر کے چلے آ، لیکن اگر شرک نہیں کیا، اپنی توحید کو محفوظ لے کر کے چلے آیا، اپنی توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونے دی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ ایک بات کہی ہے اللہ تعالیٰ، ایک ڈیمانڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ، کہا اے میرے بزرگوں سمجھنے کی کوشش کرو، اے میرے نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرو، اے میری ماں اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کرو، کہا یہ توحید اللہ کی عظیم نعمت، اس کو بچانا، اس کی سلامتی کی فکر کرنا، اس کی حفاظت کے حوالے سے سنجیدہ اور حساس رہنا، خود اپنے تئی اور اپنی ذریت اور اپنی نسلوں کے تئی، یہ ہماری سب سے بڑی اور اہم دینی بنیادی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے اللہ کے بندے، اے ابن آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر کے آئے، ثم لقیتنی، مجھ سے ملاقات کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا، لا تشرک بی شیئا، تیرے وہ قابل معافی گناہ جو اللہ کی طرف سے معافی کے قابل ہیں زمین کے برابر ہوں، لیکن اپنی توحید تو بچا کر کے لے کے چلے آنا، لا تشرک بی شیئا، اپنی زندگی میں تو نے کسی کو شریک اور ساجی نہ بنایا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، ہاں میں تجھے اسی زمین کے برابر اپنی طرف سے مغفرت اور بخشش عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کس بات پر؟ توحید کی حفاظت پر۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے اہل حدیث بھائی، ہم لوگ کہیں بھی کسی جھاڑ پھوٹ تعویذ گنڈا بنانے والے کے پاس یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حدیث ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں کیا عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، دعا کرنے والے تعویذ گنڈا بنانے والوں کے پاس نہیں جاتی ہے کیا؟ تھوڑی تھوڑی سی بات پر، تھوڑی تھوڑی سی آزمائش پر، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی توحید کو بتہ لگانا ہے، اپنی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنا ہے، اور معقول بیٹھے رہیں، مطمئن بیٹھے رہیں کہ ہم تو اللہ کی توحید کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہماری گفتگو میں، ہماری باتوں میں بدشگونی ہے، جملے ہیں شرک کے، شرک کی شکلیں ہیں۔ اللہ پر توکل ہو، ہم غیر اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر ہو تنہا، ہم دوسروں کو ڈرتے ہیں۔ بدشگونی کی شکلیں جس کو اللہ کے رسول نے کہا تیرا شرک، شرک ہے، تو یہ آج ہماری مائیں اور بہنیں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ دیہاتوں میں تو مجھے ایک واقعہ سننے کو ملا 2-3 سال پہلے، ایک اہل حدیث بستی میں، کہ ایک اہل حدیث گھر کی خاتون ایک ہندو کے پاس گڑ اور بھیڑی لے کر کے پہنچ گئی، کہنے لگی بابا آپ کچھ منتر پڑھ دیتے ہیں، پھونک دیتے ہیں، آپ کا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ پھونک مار دیجئے۔ صبح سویرے اس کے گھر پہ لے کر کے پہنچ اہل حدیث کے گھر کی خاتون۔ یہ ہماری ماں اور ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کا عالم یہ ہے، کسی کے پاس پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ شرک کے ساتھ، توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ اور آمیزش ہے۔ آپ غور کرو، عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے